السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان۔ آج جو ہستی میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، بالی ووڈ کی بہت ہی بڑی ہستی ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ اپنے دور کے بہت بڑے ایکٹر ہیں۔ ان کو آپ سب نے دیکھا ہوگا پھول اور کانٹے جیسے بڑی بڑی فلموں میں، اجے دیوگن، بڑے بڑے ایکٹروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن ان کی سٹوری کیا ہے مکمل اسلام میں داخل ہونے کی، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک روز شوٹنگ کے بعد جب یہ سوئے تو فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے، اذان کا، فجر کے ٹائم ان کی آنکھ کھلتی ہے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ یہ اللہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ان کا دماغ جو ہے اللہ کی طرف کو رجوع ہونے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے جب یہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار میں کیا کرتا ہوں، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے اور میں کیا کام کر رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں نا ان کے دل کو ایک جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلی جو سیڑھی بنتی ہے ان کو اسلام میں داخل کرانے والی، وہ ان کی بیوی بنتی ہیں، جنہوں نے ان سے کہا آپ فلمیں کرنا چھوڑ دو، آپ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دو، میں آدھی روٹی میں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن آپ مکمل ایمان پہ چلیں گے، ہم جو اللہ نے ہمیں جس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے اسی راستے کو فالو کرنا ہے۔ جس کے بعد انہوں نے اللہ کی رسی پکڑ لی اور یہ چلتے گئے۔ تو چلیے آپ سے ملواتے ہیں، انہی کی زبانی ان کی پوری سٹوری جانتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ تھا لیکن ایک بے چینی تھی، ایک کسی چیز کی کمی تھی، ایک تڑپ تھی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو مجھے بے چین رکھتی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے لیکن میں پریشان رہتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے دکھلایا اس رات میں، فجر کی اذان میں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ میں مکہ میں آ گیا یا مدینے میں آ گیا۔ اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کی، نماز کے بعد میں بیان ہوا، بیان میں بیٹھ کر کے بیان سننے کے بعد میں نے کھڑے ہو کر کے نام لکھایا کہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن جانے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن پہلی بار اللہ کے راستے میں نکالا گیا اور وہاں جانے کے بعد میں پتہ چلا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا ہے، یہ ساری بات 3 دن میں اللہ نے سمجھا دی۔ اور اس 3 دن کی برکت سے اللہ نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں شوٹنگ پر بھی نماز پڑھتا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا اپنے کمرے میں جاتا، نماز پڑھتا، پھر آ کے شوٹنگ کرتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آدمی کو بے حیائی سے، فحشات سے، برائی سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ منکرات سے اور فحشات سے نماز روک دیتی ہے۔ اس نماز نے مجھے برائی سے روک دیا۔ میری گھر والی کہنے لگی کہ جی میں آپ کے ساتھ میں آدھی روٹی کھا کر کے زندگی گزار لوں گی، لیکن مجھے حرام کی یہ دولت نہیں چاہیے، یہ حرام کا مال نہیں چاہیے۔ تو شروعات میری گھر والی سے ہوئی۔ میں یہ بتلانا اصل چاہ رہا ہوں کہ عورت کی زندگی میں جب دین آتا ہے تو نسلوں میں دین آتا ہے، اور عورت جب اللہ کے دین کی معین و مددگار بنتی ہے تو میری ماں بہنوں یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت کے اتارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب عورت کی زندگی میں دین نہیں آتا اور عورت اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنتی ہے تو اللہ کے عذاب کے اترنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں سمجھائی ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی، ان کے واقعے کو بیان کر کے اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے پوری امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ عورت اللہ کے دین کی معین و مددگار بنے گی تو اللہ کی رحمتوں کے، برکتوں کے، اور جو ہے سکینہ کے اور ساری چیزوں کے اترنے کا ذریعہ بنے گی، ہدایت کے اترنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ نے حضرت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، میں مختصر سمجھا دوں کہ جب عورت اللہ کے دین کی معین و مددگار بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو جو ہے چٹیل میدان میں صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ کر کے جانے لگے تو اس نے ایک بیوی نے پوچھا کہ او جی کہاں جاتے ہو؟
ہم سے کیا خطا ہو گئی, ہم سے کیا گناہ ہو گیا جو آپ ہمیں ایسے ویران میں, ایسے تپتے ہوئے چٹان میں آپ ہمیں پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہو, ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی, ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ مت کہنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا اور آگے بڑھنے لگے. تو پیچھے دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی کیا آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ کہو ہاں میرا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو نیک بیوی کہنے لگی تو پھر آپ بے شک جائیں, آپ جائیں, جو اللہ آپ کے ساتھ ہمیں پالتا ہے وہ اللہ آپ کے بغیر بھی ہمیں پال سکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور معصوم بچے کو, شیرخوار بچے کو جو ماں کی گود میں ہے, ایسے بچے کو چھوڑ کر کے تپتی ہوئی دھوپ میں اور چٹانوں کے درمیان اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے. جب اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے, تڑپنے لگے, بلکنے لگے, تو ماں کا کلیجہ بھر آیا اور ماں نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ رکھ کر کے جو ہے پانی کی تلاش میں دوڑی ہے. کبھی صفا میں جاتی, کبھی مروہ میں جاتی, کبھی صفا, کبھی مروہ, کبھی مروہ, کبھی صفا, ایسے دوڑ لگائی. اللہ کو اپنی بندی کی ادا اس قدر پسند آئی, اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے ارکان حج بنا دیا کہ اب ہر کوئی جب وہاں جائے گا تو وہ ادا کر کے دکھائے گا. عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے. کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے, کیونکہ عورتوں کے حصے کی دوڑ حضرت حاجرہ نے لگا لی, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا لی. اب مرد دوڑیں گے. تو صفا اور مروہ کے درمیان ہر مرد دوڑ لگاتا ہے. تو حاجرہ علیہ السلام جب دوڑ لگا کر کے دیکھا کہ جو ہے پانی نہیں ملا, مایوس ہو گئی, پریشان ہو گئی اور بدحال ہو کر کے اپنے بچے کے پاس لوٹی ہے. تو کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں, اور جس جگہ ایڑیاں رگڑی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا, اور ایسا زبردست پانی کا چشمہ پھوٹا. دیکھ کر کہنے لگی زمزم زمزم, ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ کہاں سے ٹھہرتا؟ وہ تو اللہ کا امر تھا, وہ تو اللہ کا حکم تھا جو قیامت تک کے اللہ نے نکال دیا. علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایسا زبردست پانی ہے جس کی قیمت جنت کے پانی سے بھی زیادہ جو ہے قیمتی ہے. کیونکہ فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا تھا اور آپ کے دل کو دھویا گیا تھا, تو جبرائیل علیہ السلام ساری چیزیں جنت سے لے کر آئے تھے, لیکن پانی جو لیا تھا وہ زمزم کا لیا تھا. تو اس پانی کی ایسی قیمت ہے کہ بندہ اس پانی کو پیے گا جس نیت سے, جس تمنا سے, جس مراد سے, اللہ اس کی تمنا اور وہ مراد کو پورا کرے گا. بیمار پیے گا تو شفا پائے گا, پریشان حال پیے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی, بے روزگار پیے گا تو اس کو اللہ روزی دے گا, اور جو جس تمنا اور مراد کو لے کر اس پانی کو پیے گا اللہ اس کی وہ تمنا اور مراد کو پورا کرے گا, بشرطے کہ اس کا یقین پورا ہو. تو ایک عورت کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے پانی دیا. پھر اس پانی کے ذریعے سے چڑیا آئی, چڑیا نے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں چڑیا آتی ہے, تو چڑیا نے اپنا دائرہ بنایا. ایک قافلہ دور سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ چڑیا ہے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ پانی ہوگا. تو وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ ایک نیک بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بچہ ہے اور پانی نکل رہا ہے, اور اجازت لے کر کے اس پانی کو استعمال کیا. پھر ان کی اجازت سے وہاں پر اپنا خیمہ لگایا اور وہاں پہ اپنا قبیلہ لگایا, اور پھر فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ نے شہر میں مبدل کر دیا. پھر ایسا شہر بنایا, ایسا شہر بنایا کہ دنیا کا بہترین شہر آج مکہ مکرمہ ہے, کہ اللہ نے ساری اپنی رحمتوں کو وہاں پر اتار دیا, برکتوں کو وہاں پر اتار دیا, کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے سکون پاتے ہیں. اللہ نے ساری دنیا وہاں پہ بکھیر دی. یہ ایک عورت کی قربانی کی بدولت ہوا. اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے دی, فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نسل سے پیدا کیا. یہ ہے,
یہ عورت کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تو دیکھا دوستو ماشاءاللہ کس طرح سے اتنی بڑی فلموں میں کام کرنے والا بندہ جو لاکھوں کروڑوں میں پیسے کماتا ہوگا اپنے دور میں، وہ بندہ اچانک سے فلموں میں کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ بندہ اللہ کی طرف کو رجوع ہو جاتا ہے۔ واقعی اللہ کی محبت جس کے دل میں بھی جاگ جائے وہ مکمل ایک صحیح راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب آپ نے ان کو دیکھ ہی لیا، کیا یہ آپ کو کسی بھی طرح سے وہی عارف خان جی نظر آتے ہیں جو فلموں میں تھے؟ ماشاءاللہ داڑھی ہے، کرتا پاجامہ ہے، ایک مکمل جو مسلمان کا ایک چہرہ ہونا چاہیے وہ پورا انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو بہت ہی خوشی ہوئی، انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو کو لائک کیے بنا مت جانا، اللہ حافظ۔